14 اگست کو پاکستان اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے۔ یہ سنگ میل مسلمانوں کی انتھک کوششوں اور محنت سے حاصل کیا گیا ہے، جنہوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا جہاں ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اسے دانشمندانہ طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے آزادی اور خود مختاری بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے عقیدے پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر مبنی ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کے قابل بناتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی تحریک مشترکہ مقصد کے حصول میں اتحاد اور عزم کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس سرزمین کو مقدس بنایا ہے، لہٰذا اسے ناپاک نہ کرو۔ یہاں 14 اگست یعنی پاکستان کے یوم آزادی پر قرآن کی روشنی میں ایک عکاسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کو غالب کرے گا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کے اس وعدے کی یاد دلاتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس طرح پاکستان ان مسلمانوں کی جدوجہد سے قائم ہوا تھا جنہوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہ آیت ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور جو تحریک کے پاکستان میں ایک اہم عنصر ہے۔ پاکستان سے ہماری محبت کی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت سے ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کو ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں اسلامی اقدار کی پاسداری ہو سکے۔ آزادی کا دن اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان المبارک کے دن کے ساتھ آیا ہے اور یہ رات بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد، ہمدردی اور راست بازی کی طرف رہنمائی فرمائے اور پاکستان کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ ایک دفعہ پھر میری طرف سے تمام قوم کو جشن آزادی مبارک۔